گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ نغمات رضا لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج یقین جانے دل بہت خوش ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ کلام رضا میں سے اس قصیدے کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سننے کی سعادت ملنے والی ہے جس کو خود امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور کہا ہے۔ کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا بات ہے اس قصیدے کی۔ یقین جانے ایک ایک لفظ گویا موتیوں کی مانند ہے اور سونے میں تولے جانے کے قابل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، جی ہاں نوری آقا کی شان، اس نور والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو جس نورانی انداز میں بیان کیا ہے، میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے اس مبارک قصیدے کے صدقے ہمارے دل کو بھی نبی پاک کے عشق سے معمور فرمائے، ہمارے دل کو بھی نبی پاک کے نور کی خیرات عطا فرمائے۔ یقین جانیں اگر عشق میں ڈوب کر یہ قصیدہ پڑھا جائے، سنا جائے تو دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ قصیدہ نور کے بارے میں کچھ میں بتانا چاہتا ہوں۔ قصیدہ نور سب سے پہلے کب پڑھا گیا؟ سب سے پہلے یہ قصیدہ عرس قادری بدایون میں 5 جمادی الاخر 1317 سن ہجری کو پڑھا گیا، یعنی آج سے کم و بیش 120 سال پہلے، جس میں ہندوستان کے نامور علماء اور مشائخ موجود تھے۔ مولانا عبدالقادر بدایونی صاحب تھے، مولانا وسیع احمد محدث صورتی صاحب تھے، مولانا ہادی علی خان صاحب تھے، مولانا ہدایت رسول صاحب تھے، مولانا عبدالصمد سہوانی، شاہ علی حسین اشرفی میاں کچوچوی اور دیگر علماء موجود تھے، اور شاہ ابو الحسین نوری میاں جو کہ اس مجلس کے جو تھے وہ صدر بھی تھے، حضرت فاضل بریلوی، ہمارے امام اعلیٰ حضرت بھی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بھی وہاں موجود تھے۔ سبحان اللہ، یعنی جس ڈیڈیکیٹ کیا، جس کا انتصاب کیا، جس شخصیت کے لیے یہ قصیدے کا مقطع لکھا گیا، وہ شخصیت بھی وہاں موجود ہیں۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت کے اس قصیدے کا جو آخری شعر کیا ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یعنی احمد نوری میاں بھی وہاں موجود ہیں، ابو الحسین نوری میاں بھی وہاں موجود ہیں۔ اب بدایوں کے مشہور نعت خواں، کیا وہ محفل ہوگی؟ ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، منظر کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت موجود ہیں، اب ابو الحسن حسین نوری میاں صاحب موجود ہیں، اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور مشہور نعت خواں حبیب قادری صاحب تھے مرحوم، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جب قصیدہ نور پڑھا، لوگ بیان کرتے ہیں کہ محفل سراپا نور بن گئی۔ ہر شعر 4-5 بار پڑھا گیا۔ صبح 10 بجے قصیدہ نور شروع ہوا اور دوپہر 1 بجے تک یہ قصیدہ نور چلتا رہا، ظہر کی اذان تک یہ قصیدہ چلتا رہا، آنسو بہتے رہے اور ہچکیاں بنتی رہیں۔ سبحان اللہ، آج اس محفل کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایسا کیا ہے اس قصیدہ نور میں، ایسی کیا چاشنی ہے؟ جی ہاں، آپ سنتے جائیے گا اور ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا اسلام کا یہ مشہور و معروف کلام ہے جو میرے امام، ہمارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ پہلا شعر، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باڑا کس کو کہتے ہیں؟ باڑا کہتے ہیں خیرات کو، بھیک کو، اور بٹتا ہے یعنی تقسیم ہوتا ہے۔ اچھا، طیبہ آپ سب جانتے ہیں، مدینہ منورہ کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ یہاں مراد ہے خیرات کی۔ اب ذرا اس شعر کا مطلب سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور صرف زمین والے خاکی یعنی انسانی خیرات لینے نہیں پہنچتے، آقا تو سب کے آقا ہے نا، دامن پھیلائے نورانی ستارہ بھی بھیک کی خیرات لینے نبی پاک کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، میں اب آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو بار بار، مجھے بھی اور آپ کو بھی، مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، جب فجر کا وقت ہو، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر جب یہ شعر بندہ پڑھتا ہے نا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اس کا لطف الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں
اللہ ہم سب کو یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اسکرین پر صبح طیبہ کا منظر بھی دیکھیے اور یہ شعر آئیے طرز میں سنیے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، آیا ہے صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی ہے بٹتا ہے بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر سنیے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ کچھ مشکل الفاظ کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں، پھر شعر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ باغ طیبہ مدینے کا باغ، اچھا پھر اس میں ایک سہانا، عمدہ، انوکھا، پیارا، پھولا، پھولا سے مراد ہے کھلنا، اور مست سے مراد یہاں کیا ہے؟ مخمور، شرشار، جھومنا۔ اچھا بو یہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کلمہ نور کا اس سے مراد ہے نورانی ترانہ۔ بالا حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باغ میں ایک ایسا نورانی پھول کھلا ہے، مدینہ کے باغ میں ایسا نورانی پھول کھلا ہے جس کی قلب و روح کو معطر کر دینے والی خوشبو سے انسان تو انسان، بلبلیں بھی جو ہیں وہ مست ہیں، مخمور ہیں، سرشار ہیں، اور بلبلوں نے نور کا ترانہ گانا شروع کر دیا ہے، اور اس دن سے لے کر آج تک گا رہی ہیں۔ جی ہاں، جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں قدم رنجا فرمایا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں۔ فرام دیٹ ڈے آج تک مدینے کی شام، مدینے کی صبح نرالی، اور گویا ایسا یہ باغ پھولا ہے میرے آقا کے قدم رنجا فرمانے سے کہ بلبلیں نوری ترانہ گاتی چلی جا رہی ہیں اور قیامت تک گاتی رہیں گی۔ اور یہ بلبلیں کون ہیں؟ یہ نبی پاک کے ثناخواں ہیں، یہ نعت لکھنے والے، یہ نعت پڑھنے والے، اور سبحان اللہ چمنستان رسالت کی مہکتے پھول، بلبلیں چمنستان رسالت امام اہل سنت کی ذات بھی ہے، جو کیسے خوبصورت قصیدہ نور کو لکھتے ہیں، اور جو پوری دنیا میں عقیدت سے پڑھا جاتا ہے، جھوم جھوم کر سنا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اب اس تصور میں ذرا یہ شعر کو سنیے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر کتنا خوبصورت ہے۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ کچھ مشکل الفاظ ہیں، اس کا پہلے ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ 12ویں کے چاند، سبحان اللہ، یا مراد کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، میرے آقا جو 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے تو 12ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ لفظ مجرا، اس سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں
یاد رہے کہ یہ اردو لغت کا بڑا پرانا لفظ ہے اور اس کا معنی بنتا ہے سلام کرنا، آداب بجا لانا۔ اب یہ لفظ استعمال کم ہوتا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ اس شعر کو ضرور شامل کیا جائے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی غلط فہمی ہے تو دور ہو جائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برج، برج کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیارگان فلکی، جو فلک کے افلاک کے جو ستارے ہیں ان کا ایک مقام ہے، اس کو برج کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے قصر سے مراد محل۔ اب ذرا آتے ہیں کہ اس پورے شعر کا مطلب کیا بنتا ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب چاند کی 12 تاریخ آتی ہے، سبحان اللہ، انداز دیکھیں بیان کرنے کا کہ چونکہ 12 ربیع الاول کو میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، تو گویا جب 12ویں رات چاند کی آتی ہے تو وہ چاند نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھک کر سلام پیش کرتا ہے۔ نہ صرف چاند پیش کرتا ہے بلکہ جتنے تارے ہیں، سیارگان فلک، یعنی اس آسمان پر جتنے سیارے ہیں اور اس کے جتنے برج ہیں، ہر برج کا ستارہ جو ہے، کیونکہ 12 برج بتائے جاتے ہیں، تو 12 برجوں کا ہر ستارہ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام نیاز بجا لاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا انداز تخیل بڑا نرالا ہے، گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں نہ صرف انسان، نہ صرف فرشتے، بلکہ ستارے اور چاند بھی حاضری دیا کرتے ہیں۔ اب اس تصور میں ذرا اس شعر کو سمجھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ لکھتے ہیں 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔